بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج تاریخ کے ایک بڑے بھیانک اور سیاہ جو گوشہ تھا اس سے میں پردہ اٹھاؤں گا، اور یہ ایک سبق بھی ہے عمران خان اسپیشلی اس کے لیے کہ یہ ان کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے عمران خان کے کہ ان دو اداروں سے آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو جب بنان حکومت سنبھالا تو اس نے فوری طور پہ یحییٰ خان کو اس کے گھر میں نظر بند کر دیا، اور اس کے بعد جو اگلا ایکشن تھا فوری طور پہ وہ آرمی چیف جنرل گل حسن کو ایک پلاننگ کے تحت اس کو لاہور بھیجا گیا غلام مصطفیٰ کھر کے ساتھ، اور وہاں ایک فرضی میٹنگ منعقد کی گئی اور اس میں اس کو چینج کرنے کا جو تھا وہ بتایا گیا، اور اس کو ریپلیس کرتے ہوئے بھٹو نے اپنے بہت قابل اعتماد جو تھا جنرل ٹکا خان بہت مشہور، ان کو آرمی کا چیف بنا دیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب 77 میں الیکشنز ہوئے تو الیکشنز میں بھٹو نے میسو پیمانے پر اس پہ الزام تھا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے الیکشنز میں، تو اس کا ثبوت یا اس کو فگر آؤٹ اگر کیا جائے تو وہ اس طرح نظر آتا ہے کہ 71 میں جب الیکشن ہوئے تو اس وقت بھٹو ایک ہیرو تھا، اور وہ درخت کو بھی اگر ٹکٹ دیتا تو وہ درخت بھی جیت جاتا، تو اس کی بہت زیادہ پاپولیرٹی تھی، اور پورے پاکستان میں جو انتخابی مہم چلائی بھٹو نے، اور لوگ جو تھے وہ دلدادہ تھے، اور ایک ان کا بہت زبردست رشتہ تھا بھٹو کے ساتھ ایک لیڈر کا اور عوام کا۔ تو اس زمانے میں 39% ووٹ لیے پیپل پارٹی نے 71 کے الیکشن میں، اور جب 77 کے الیکشن ہوئے جب یہ ڈکریز آ چکا تھا بھٹو کی مقبولیت میں، تو اس وقت 55% ووٹ 77 میں لیے، جو کہ ایک بہت گیپ ہے۔ تو 200 کے ایوان میں پیپل پارٹی نے 155 نشستیں جیتی، اور جو دوسرا انتخابی اتحاد تھا اس نے 36 نشستیں جیتی اور کچھ دوسرے امیدوار۔ تو اس طریقے سے بھٹو پر بہت میسو پیمانے پہ پیپلز پارٹی پر جو تھا وہ الزام تھا کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے۔ تو اس پہ یہ تو سلسلہ ہو گیا۔ اسی پہ PNA کی تحریک بھی شروع ہوئی جس میں 9 ستارے، یہ 9 جماعتیں اکٹھی ہوئیں، اور وہ بہت 9 ستارے مقبول بھی ہوئے اس زمانے میں، اور پھر اس کو تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی تو بدل دیا گیا، ایک پولیٹیکل سے ایک ریلیجیس رنگ بھی دے دیا گیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا۔ تو اس میں 2 چیزیں جو تھیں وہ بڑی اہم تھیں۔ ایک یہ کہ جنرل ضیاء الحق کو جب جنرل ٹکا خان ریٹائر ہوئے تو جانے سے پہلے انہوں نے 6 7 8 لوگوں کی ایک لسٹ تھمائی بھٹو صاحب کے ہاتھ میں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میری نظر میں کہ یہ زیادہ ٹرسٹ وردی ہیں، تو ان کو آپ آرمی چیف لگائیں میرے بعد، میری ریکمنڈیشن ہے۔ تو بھٹو نے اس کو اگنور کرتے ہوئے ایک پچھلی ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ضیاء الحق بہت زیادہ تابع دار ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، اور ضیاء الحق کو نامینیٹ کر دیا آرمی چیف کے لیے، جو کہ ابھی حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ انہوں نے ترقی ان کی ہوئی تھی، اور باقی جو ان سے سینئر تھے وہ سارے جنرل کو اگنور کر دیا۔ تو اس کے پیچھے 2 واقعات تھے جو میں ابھی یہاں بتاؤں گا، جو مصنفین نے لکھے ہیں، ویسٹرن نے بھی اور لوکل نے بھی، کہ ایک دن بھٹو صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ سگریٹ پی رہے تھے، تو وہ ان کو جب پتہ چلا کہ بھٹو صاحب آ رہے ہیں تو انہوں نے فٹافٹ وہ جناب سگریٹ، جلتا ہوا سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لیا، اور کچھ دیر بعد جب وہ کپڑا جلنے کی بو آئی تو کمرے میں پھیلی تو پتہ چلا کہ جی یہ ضیاء الحق صاحب نے یہ حرکت کی ہے۔ تو اس پر بھٹو صاحب جو تھے وہ اندر سے بہت خوش ہوئے کہ یہ یار مجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس نے سگریٹ جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے اور سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور موقع پر بھی اسی طرح جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کے متعلق یہ ریمارکس دیے کہ ان کو تو سول جو ہے وہ آرمڈ جو ہماری فورسز ہیں ان کا جو ہے وہ کمانڈر ان چیف ہونا چاہیے۔ پھر بھٹو صاحب کے لیے ایک فوجی وردی بھی انہوں نے فرضی تیار کروائی۔ تو اس طرح یہ چاپلوسی جو تھی وہ ضیاء الحق کی ایک سرشت میں تھی۔ اسی وجہ سے بھٹو نے ضیاء الحق کو نامزد کیا جونیئر ہونے کے باوجود۔ تو یہ احسان کیا، اس پہ احسان بھی کیا، اور دوسری طرف اپنا بھی ایک مفاد تھا کہ بھی یہ میرے سامنے بولتا نہیں، یہ یعنی میری عزت کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، اور ایک چاپلوسی میں وہ بہت زیادہ آگے ہے دوسرے جنرلوں سے، تو اس کو بنا دیا۔
لیکن بعد میں اس نے کیا کیا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، وہ سارا لوگوں کے علم میں ہے کہ کس طرح یہ ایک فرضی سا وہ قتل کا کیس ڈالا گیا، اور پھر اس کا مقدمہ چلا، اور پھر وہ مقدمے کے دوران جو دوسرا انسٹیٹیوٹ سامنے آیا، دوسرا جو ادارہ سامنے آیا، وہ لاہور ہائی کورٹ تھی، جس میں مولوی مشتاق اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، جس میں بھٹو صاحب کی جو تھی وہ چل رہی تھی، ہیئرنگ چل رہی تھی۔ تو اس میں بھی چونکہ مولوی مشتاق جو تھا اس کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو چکی تھی کہ ان سے جو جونیئر ججز تھے ان کو پروموٹ کر دیا بھٹو نے، اور ان کو اگنور کیا۔ تو اس پر اس کے دل میں بھی انات تھی بہت زیادہ کہ مجھے اگنور کیا گیا، اور مجھ سے جونیئر جو تھے وہ ان کو پروموٹ کر دیا گیا۔ تو اس زمانے میں سینیارٹی کا وہ معاملہ نہیں تھا جو اس وقت چل رہا ہے، یہ ابھی سسٹم جو ہے یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ تو بھٹو کی جب پیشی شروع ہوئی تو اس میں ایک خصوصی کٹہرہ بنایا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس میں اسپیشلی کرسی بھی رکھی گئی۔ تو مولوی مشتاق نے بھٹو صاحب کو ایک دن یہ بات کہی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک بڑی عیش و عشرت والی زندگی آپ نے گزاری ہے، بڑی اچھی آپ لائف جو ہے وہ آپ نے دیکھی، اور سب سارا یعنی بڑا اچھا دیکھا آپ نے زندگی کو، پرائم منسٹر بھی آپ رہے، تو ہم نے اس لیے آپ کے لیے یہ کرسی یہاں پہ رکھوائی ہے اسپیشلی، ادروائز اگر ہم عام مجرموں جیسا سلوک کریں آپ کے ساتھ تو آپ کو بینچ پہ بیٹھنا پڑے۔ تو اس پر بھی بھٹو صاحب بہت سٹ پٹائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد تھا کہ یہ دو واقعات جو تھے، ایک جنرل ضیاء الحق کی پروموشن آؤٹ آف میرٹ پروموشن، اور دوسرا مولوی مشتاق جو جج تھے ان کو بھی پروموشن روکی گئی اور جونیئرز کو پروموٹ کیا گیا۔ ان دونوں نے یہ کردار ادا کیا، اور یہ دونوں ذاتی ایک محاسبت کی وجہ سے یہ ہوا۔ وہ جو قتل کا کیس تھا وہ ڈائریکٹ بھٹو صاحب نے گولی نہیں ماری تھی جا کے اس کو قصوری کو، اور کوئی مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ سیکنڈ ڈگری مرڈر میں کسی کو سزائے موت دے دی جائے۔ تو اگر کوئی فرسٹ ڈگری مرڈر ہو، کسی نے خود مارا ہے اور وہ اس کی ایویڈنسز موجود ہیں، تو اس کو بھی سزائے موت بعض اوقات پھر عمر قید میں بھی وہ تبدیل کر دی جاتی ہے۔ تو جب یہ دے دی گئی، سب کچھ ہو گیا، اور پھانسی سے پہلے اپیلیں کی جا رہی تھیں، اور پھر رشیا کے پریزیڈنٹ نے اپیل کی، سعودیہ نے کی، لیبیا کے کرنل قذافی نے کی، بہت سارے ملکوں کے نے کی، لیکن ضیاء الحق چونکہ طے کر چکا تھا تو اس نے بھٹو کو پھانسی دے دی۔ تو یہ چھوٹی سی جو سٹوری ہے تو یہ 7-8 سال 10 سال پہ محیط ہے، 7-8-9 سال پہ، لیکن یہ اس میں سبق ہے ایک کہ آپ یہ دو جو ادارے ہیں یہ ان سے متھا نہیں لگانا آپ نے۔ گو کہ ابھی ایک پیج پہ عمران خان، جنرل باجوہ بھی اور باقی جنرل بھی سارے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک نیک نیت آدمی ہے، اس کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کا کوئی بیگیج نہیں ہے، اور اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، اور ہر لحاظ سے وہ ایک کیپیبل ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، دنیا میں اس کی کریڈیبلٹی ہے، لوگ سنتے ہیں اس کو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو، چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ پذیرائی عمران خان کو باہر ملتی ہے، یا وہ اپنی سپیچز میں بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں IMF سے یا ورلڈ بینک سے، دوسرے اداروں سے، تو ان کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ تو بی کیئرفل ان اداروں کے ساتھ، کیونکہ ابھی قاضی فائز جو عیسیٰ ہے وہ بالکل اس وقت وہ بھی بفرا ہوا ہے، اور وہ 2023 میں اس نے چیف جسٹس بننا ہے۔ تو اس حوالے سے 2023 تک ہی یہ گورنمنٹ چلنی ہے، اگر یہ چلتی ہے تو ابھی جو PDM نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہاں پہ نوسر بازی کا، اور یہ جو سرکس لگائی ہے، اس میں سوائے 3 جماعتوں کے، پیپل پارٹی، نون لیگ اور فضل الرحمان کے، باقی پارٹیوں کا تو نام بھی نہیں آتا شاید کسی کو، تو ان کی تو کوئی سٹیکس اتنے ہے کوئی نہیں۔ فضل الرحمان خود نہیں ہے قومی اسمبلی میں، تو اس لیے اس کو کوئی نہیں ہے کہ وہ نون لیگ استعفے دے، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ جائے، اس کو تو یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جائے، اور عمران خان جو ہے وہ جو ہے اس کو گھر بھیجیں۔ حالانکہ اس میں پیپل پارٹی کا نقصان ہی نقصان ہے، جب وہ حکومت میں نہیں ہوگی تو پھر نیب کا ڈنڈا اور زور سے برسے گا اس پہ، کیونکہ اب وہ پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، بلاول کے بھی اور زرداری کے بھی اور مراد علی شاہ کے بھی، سب کے۔ اسی طرح جو نون لیگ ہے، یہ شہباز شریف ابھی یہ اپوزیشن لیڈر ہے تو اس کا کوئی لحاظ ہو جاتا ہے، رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون پنجاب کا صدر ہے، MNA ہے، تو لحاظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سعد رفیق وغیرہ اور دوسرے ان کا لحاظ اس وجہ سے کہ یہ ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، تو یہ ان کا لحاظ کر لیتے ہیں یہ کہ چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔
لیکن جب یہ نہیں ہوں گے اگر، تو پھر عمران خان اٹ سیلف اس نے تو کوئی ایسا کام ابھی تک نہیں کیا یہ 2.25 سال میں 2.5 سال میں، اور بہت ساری بہتری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اکنامک جو ہے ایک میدان میں، اور باقی بھی بہت سارے جو فیلڈ ہیں ان میں آ رہی ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ یہ بات آگے بڑھائیں اور آگے شیئر کریں کہ یہ جو دو ادارے ہیں ان سے آپ نے بہت کیئرفلی ڈیل کرنا ہے، اور کوئی بھی اس قسم کا آپ نے ایکٹ نہیں کرنا کہ جس وجہ سے یہ ان کو موقع ملے کہ یہ آپ کو کسی وقت کٹہرے میں لے آئیں. اور پھر یہ بڑے ظالم بھی ہیں، کیونکہ جتنے احسانات ان پہ نواز شریف یا زرداری کے ہیں اتنے آپ کے نہیں. آپ نے تو ان کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے، نہ ان کو فنڈز مل رہے ہیں، نہ ان کو کوئی لفافے مل رہے ہیں، نہ ان کو پرمٹ مل رہے ہیں، نہ کوئی کک بیکس مل رہی ہیں، کسی کو کچھ نہیں مل رہا. تو اور اسی وجہ سے یہ سارا کرپٹ ٹولہ اکٹھا ہے کہ ان کے سب کے مفادات اکٹھے ہیں، چاہے یہ جو جوڈیشری ہے، چاہے یہ اپنا بزنس مین کمیونٹی ہے، اور یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، پھر بیوروکریسی ہے. یہ ہر قسم کا مافیا ہے جو اکٹھا ہے سارا اس وقت. اور ایک عمران خان یا پی ٹی آئی وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں سب کا. تو آئی ہوپ کہ سچ جو حق اور سچ ہے اللہ تعالیٰ اس کی فتح کرتا ہے. تو بہرحال یہ بات جو ہے یہ عمران خان تک جانی چاہیے، پہنچانی چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں تک کہ ان 2 اداروں سے ذرا بچ کے. باقی میڈیا آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. میڈیا 5 سال میں دیکھتا رہا ہوں کہ زرداری کو گھر بھیجتا رہا ہے، اور اس کے بعد نواز شریف کو گھر بھیجتا رہا ہے، نون لیگ کو کوئی بھی نہیں گیا. کوئی کسی کو یہ 1 منٹ بھی پہلے گورنمنٹ سے نہیں نکال سکے، اور نہ ہی یہ میڈیا کسی کو نکال سکا. یہاں 4 سال ڈونلڈ ٹرمپ 1 منٹ پورا کر کے گیا، اور ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا. تو یہ میڈیا سارا اس کے خلاف تھا. تو یہ میڈیا سے نہ ڈریں، میڈیا کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے ساتھ بھی بہت سارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا بہت سارا ہے، اور دوسرا بھی جو مین سٹریم میڈیا ہے. لیکن یہ ان 2 اداروں سے آپ نے بڑا جو ہے وہ ٹیکنیکلی ڈیل کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا بھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.